اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، ڈاکٹر صدف صاحبہ کا شکریہ کہ انہوں نے اتنے اچھے پروگرام میں بلایا، اور ہمارے حردل عزیز دوست ضیاء ایوان ایڈوکیٹ صاحب، نسیم شاہ صاحب، کلیمی صاحب، اور اتنی اچھی تقریریں ہوئی ہیں کہ اب ان تقاریر کے بعد وہ جوش و ولولہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ مجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بہرحال ان دوستوں کی تقریر سن کے حوصلہ بھی ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف ڈاکٹر صلاح الدین صاحب یا رفیع احمد جیسے لوگ نہیں سوچتے کہ صرف منشیات کا کام ہی رہ گیا اس کے خلاف کام کرنا، بلکہ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو منشیات کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر منشیات کے خلاف ہے۔ یہ بہت اچھا یہ ایک پہلو ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ عزیزان محترم، آج سے کوئی 25 سال 28 سال پہلے کی جب ہم اپنی مووی دیکھتے ہیں، ہم نے جو پروگرامز کیے تھے، تو ہم اس میں بہت اچھی تقاریر کرتے تھے اور بہت اچھی باتیں بتاتے تھے اپنے سامعین کو، حاضرین کو، کہ پاکستان کے اندر ہیروئن نامی نشہ آ گیا ہے، اس کے خلاف کام کیا جائے۔ اب یہ چند 100 ہیں یا چند ہزار ہیں، لیکن جو میں نے محسوس کیا حکومتی سطح پہ اور غیر سرکاری سطح پر کوئی اتنا زیادہ ہمیں اس وقت رسپانس نہیں ملا، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب بھی ہمارے وطن عزیز کے اندر کوئی بھی برائی آتی ہے تو ہم اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے اور اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ برائی ایک تناور درخت کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہم سدباب کرتے ہیں، پھر ہم سر جوڑ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر کروڑوں اور اربوں روپے اس پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تدارک اور وہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ منشیات رکے اور وطن عزیز سے منشیات کا خاتمہ ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے برائی کو برائی نہیں سمجھا اور وقت کے اوپر ہم نے اس کو روکا نہیں، تو وہ پھر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہیروئن کے بعد جب جو سب سے بڑا جو نشہ آیا وہ آئس کا نشہ آیا، وہ آئس کا نشہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک نکلا، کیونکہ آئس کا نشہ دراصل مصنوعی نشہ ہوتا ہے، اور یہ مصنوعی نشے کو جتنی چاہے طاقت آپ بڑھا دیں، انسانی جسم میں وہ داخل ہوتی ہے تو اس کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ اس کو ابھی اس وقت مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے خلاف بھی حکومتی سطح پر، غیر سرکاری سطح پر کوئی کام نہیں ہوا، تو اب یہ آئس کا نشہ بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں جو اپنے محدود وسائل رکھتے ہیں، ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم ان منشیات فروشوں کو سزا دیں، ان کو روکیں، ان کو پکڑیں۔ ہم صرف ان کو حکومتی سطح پہ ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، جو ہم نئی نسل کو بچا سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شروع کے جب ہم نے کام کا آغاز کیا تو ہم نے جب لوگوں کو کہا کہ یہ بہت بری چیز آ گئی ہے معاشرے کے اندر، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں تو جب وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بچہ اب منشیات کے عادی ہو گیا ہے، وہ آئس کا نشہ یا ہیروئن کا نشہ کر رہے ہیں، تو یقین جانے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور میں وہ وقت اور وہ تقاریر یاد کرتا ہوں کہ جب ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ خدا کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آپ نے نہیں ساتھ دیا، وہی آگ جو ہم آپ کو ہوشیار کر رہے تھے وہ آگ آپ کے گھر پہ لگ گئی۔ عزیزان محترم، جس گھر کے اندر ایک بھی فرد ہیروئن کا یا آئس کا یہ چرس کا عادی ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ گھر کی چولہے، گھر کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور وہ گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی عزت، اس کی دولت، اس کا وقار پارا پارا ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم نے اس پہ کوئی بھی کوشش و بند نہیں باندھا۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم سب ملیں اور بیٹھ کے یہ کام کریں ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں، ضیاء صاحب کی قیادت میں۔ میں نے جو کام کیا اور ریسرچ کیا، جو میں اس کو سمجھا، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ہمارا بھی ساتھ دیجیے۔ تو تنظیم فانوس نے اپنا دائرہ کار اپنے منشیات کے تدارک کے لیے وہ یہ کیا تھا کہ وہ تعلیمی اداروں میں گئی، اپنے بچوں کو سمجھایا، اپنے نوجوانوں کو سمجھایا کہ منشیات ایک بری عادت ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور یہی وہ تعلیمی ادارے ہماری بنیادیں ہیں، ہمارا مستقبل ہے۔ ہم ایک طاقتور قوم ان تعلیمی اداروں سے بن سکتے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے
کہ ان تعلیمی اداروں میں بھی منشیات پہنچ گئی، اس کا تدارک ہمیں نظر نہیں آتا، صرف حکومتی سطح پہ یہ باتیں کر دی جاتی ہیں کہ منشیات اب تعلیمی اداروں میں پھیل گئی ہے، چاہے وہ صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم پاکستان ہو یا گورنرس ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وہ یہ بیان تو دے دیتے ہیں کہ منشیات تعلیمی اداروں میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں ہم جائیں، آپ بھی جائیں، میں بھی جاؤں، ریاض صاحب بھی جائیں، اور وہاں جا کے اپنی نئی نسل کو بچائیں اور ان کو بتائیں کہ اس کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک طویل تجربہ ہے عادی افراد کا کہ کس طریقے سے وہ اپنے خاندان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم ان بچوں اور نوجوانوں کو سمجھا دیں گے تو یہ ہمارا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوگا، ایک ہمارا کردار ہوگا۔ ضرورت بس اسی چیز کی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا رخ تعلیمی اداروں میں کریں، تعلیمی اداروں میں جا کے ان کو سمجھائیں، بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کے لیے پروگرام کریں۔ جو تنظیم فانوس کرتی ہے تن تنا، ان کو تقریر مقابلے کرواتی ہے، ان سے تحریری مقابلے کرواتی ہے، پوسٹرز کمپٹیشنز کرواتی ہے، ان سے ڈرامے کرواتی ہے۔ یہ آن ریکارڈ کام ہم نے کیا کراچی شہر میں 5-6 لاکھ بچوں تک ہم نے رسائی حاصل کری، اور یہی اسی ڈگر پہ، اسی فارمولے پہ ہمیں تعلیمی اداروں میں جانا ہے، ان بچوں کو اپنے قریب کرنا ہے، نہ کہ دیکھیں وہ جب وہ لت میں لگ جائیں خدا نہ خواستہ اور پھر وہ تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جائے تو پھر کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ پھر اس میں کتنے پرسنٹیج ہوتی ہے جو ان عادی افراد صحیح ہو جاتی ہے۔ میرا تو تجربہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد یہ صحت یاب نہیں ہوتی، یہ تیبارہ یہ آ جاتے ہیں۔ تو ضرورت بس اسی چیز کی ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں جا کے اپنی نئی آنے والی جو نسل ہے ان کو بچائیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ موقع دیا اور اپنے پیغام آپ تک پہنچایا۔ بہت شکریہ۔